یہ بے شرمی، یہ دیکھیں جی، بغیرتی دیکھیں آپ، بغیرت دیکھیں، بغیرتی کی حد دیکھیں آپ. پتہ ہے کیا، یہ لوگ ہے ہی بغیرت، یہ عوام ہے ہی بغیرت. بتا دوں، اس میں کرمنل ایکٹ سے لے کے سول لیٹیگیشن تک سارے ان کے کیس بنتے ہیں، اور ان سب کو عبرتناک آئندہ 3 نسلیں ان کی بیٹھ کے تو جو ہے نا پیسے بھرتی رہیں اگر ان میں کوئی بونز ہوں یہ جو مسلم لیگ والے ہیں. لیکن چونکہ ان کے دل میں خوف بٹا دیا عمران خان نے کہ یہ ہیں چور، تو اس لیے وہ ری ایکٹ بھی نہیں کرتے، آرام سے جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کوئی گسٹاپو چلا رہا ہے یا کوئی ایسی انٹرنیشنل اسکواڈ ہے اس کے پاس جو پوری دنیا کی گلیوں میں پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے وکٹمائز کرے گا، اور نہ پولیس ان سے پوچھے گی. دس از ناٹ اے فریڈم آف ایکسپریشن جب آپ ذاتی طور پہ کسی کو اس طریقے سے ڈرائیں. تو جہاں بھی پاکستانی لیڈر جاتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں. خواتین کو آپ کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب میں پرائم منسٹر گئے تو وہاں پہ بھی ان کو گالیاں دی گئیں، اور پھر سعودی عرب نے ان لوگوں کو سزائیں دی 3-3 4-4 سال، ان کے ویزے کینسل کر دیے. ابھی لندن میں دوبارہ مریم اورنگزیب کے ساتھ ان کی انسلٹ کی گئی ہے، گالیاں دی گئی ہیں. جو آج کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی سیاسی کلچر کے اندر یہ جو بدتمیزی ہے، اور جو ہمیں بتایا نہیں گیا اور اب آنے والی نسل کو یہ بتایا نہیں جا رہا کہ جو ڈس ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے جسے ایگری ٹو ڈس ایگری کیا ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے، یہ کب تک ایسے چلے گا؟ دیکھیں، آپ اس کے اینڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ بگننگ آف دی اینڈ ہے. یہ وہ دن تھا جو آپ نے دیکھنا تھا، جس طرح کی جو ہے وہ سوشیو پولیٹیکل ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کچھ عرصے سے پاکستان میں، اس نے کوئی نہ کوئی شکل لینی تھی. میں اس کو بڑی کینلی جو ہے نا واچ کر رہا ہوں، اور یہ آپ کو پتہ ہے، اور مجھے اس کی وضاحت کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں کہ میں کوئی کسی پارٹی سے ایفیلیٹ نہیں ہوں کہ اس کا کوئی پرابلم ہے یا اس کا، اور نہ مجھے پرواہ ہے کہ کوئی میرے بارے میں کیا ججمنٹ رکھتا ہے ایٹ آل. لیکن ایز اے ہیومن بینگ میں اس کو دیکھ رہا ہوں ویری کینلی، اور مجھے بہت بڑا افسوس ہوا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا بہت ہی انفارچونیٹ قسم کی بات ہوتی ہے جب آپ کسی خاتون کو irrespective آف کہ اس کا عہدہ کیا ہے، اس کی ایفیلیشنز کیا ہیں، اور اس نے کتنے غلط یا صحیح کام کیے ہیں زندگی میں، اس کو آپ اس طریقے سے ایک مجمع لگا کے اور سپیکر لگا کے تو آپ اس کو اس طریقے سے وکٹمائز کریں. اس کے کئی پہلو ہیں جن کو میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ظاہر ہائیلی پاپولر پالیٹیشنز ہیں، بڑا کرشمہ ہے ان میں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر آج آ کے تو میڈیا پہ اوپنلی یہ کہیں کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، تو نہیں ہوگی. یہ تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. چونکہ کوئی بھی کسی کا جو مرید ہوتا ہے یا وفادار ہوتا ہے یا فالوور ہوتا ہے، وہ ادھر ہی اسی کی خوشنودی کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. ورنہ مریم اورنگزیب سے یہ جتنے لوگ نعرے لگا رہے تھے، ان میں سے کتنوں نے لنڈن میں ٹیکس چوری کیے ہوئے ہیں یا ویلفیئر رول پہ ہیں، حکومت کو چیٹ کر رہے ہیں. ذرا ویزا اپلیکیشن نکال کے دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، ایکسٹینشن پہ کتنا جھوٹ ہے. آج ایک میں دیکھ رہا تھا، ایک وہ فوٹو گردش کر رہا ہے جس میں ایک صاحب کے بارے میں ایک خاتون کے بغل میں بیٹھے ہیں کہ جی ویزا ایکسپائر ہونے سے، اسٹوڈنٹ ویزا ایکسپائر ہونے سے 1 ہفتہ پہلے جو ہے ان کو اچانک جو ہے یہ محبت کا رشتہ مل گیا. تو جب اس طرح کے لوگ ہوں اور وہ اپنے آپ کو یہ پوز کریں کہ ہم کوئی خدا کے اسپیسیفکلی کوئی اپوائنٹڈ قسم کے سولجر ہیں جو دنیا میں مورالٹی کو امپوز کرنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک خاتون مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا دوپٹہ کہاں ہے، یعنی گویا مریم اورنگزیب یا کسی بھی خاتون پہ یہ مینڈیٹوری ہے کہ وہ سٹی آف لنڈن میں جو ہے وہ دوپٹہ پہن کے چلے. تو یہ جو خان صاحب کی پاپولر شخصیت ہے جناب، ان کی آڑ میں بہت سارے لوگ شکار کھیلتے ہیں، جن میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو آپ نے تعلیمی اداروں میں گزشتہ 20-30 سال سے جنرل ضیاء کے دور میں جو آپ نے روشن خیالی پہ، ترقی پسندی پہ، ماڈریشن پہ، اعتدال پسندی پہ، رواداری پہ جو آنسلاٹ آپ نے شروع کیا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں،
وہ اب اپنا رنگ دکھا رہا ہے، چونکہ وہ جنریشن اب بچے نہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، تو انہوں نے اپنا لی ہوئی ہے تحریک انصاف کے اندر، خواہ وہ پاسبان کی شکل میں ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ کی شکل میں ہوں، یا اس طرح کے خود رو قسم کے گروہ ہوں جنہوں نے اپنی نفرت جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کے اظہار کے لیے ان کو کوئی سیاسی پلیٹ فارم چاہیے، چونکہ ادروائز تو آپ کو پاگل قرار دے دیا جائے گا۔ اب یہ پہلو آپ نے چھیڑ ہی دیا، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ ویری کلیئرلی کہ یہ اس طرح کی کیا امپلیکیشنز ہیں، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے، وہ آپ کا کاز کتنا بڑا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اب آپ کے پاس صرف یہ فرق رہ گیا کہ آپ ایک دن یہ لیٹر لہرائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ آپ دنیا میں پھیل جائیں، اور جہاں بھی کوئی چور یا کسی پہ آپ کا کوئی نامینیٹڈ ہے تو اس کو آپ جینا دوبر کر دیں۔ مجھے حیرت ان سے زیادہ مسلم لیگ پہ ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم اٹ ہیپن ٹو دیم۔ میں لائر ہوں بائی پروفیشن، اور مجھے دنیا کے سارے لیگل سسٹمز کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کام کرنے کا بھی موقع ملا ہے، یونیورسٹیز میں بھی اور وہاں کے لیگل سکالرز کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنے کا۔ یہ باقاعدہ کیس ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ لنڈن آزاد سوسائٹی ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آزاد سوسائٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سپیکر اٹھا کے ایک پرائیویٹ پراپرٹی میں گھس کے تو سپیکر لگا کے، وہ کیا پراپرٹی تھی آئی ڈونٹ نو، وہ کوئی کیفے تھا، تو آپ کسی کو اس طریقے سے ہراساں کریں۔ میں آپ کو بتا دوں اس میں کرمنل ایکٹ سے لے کے سول لیٹیگیشن تک سارے ان کے کیس بنتے ہیں، اور ان سب کو عبرتناک آئندہ 3 نسلیں ان کی بیٹھ کے تو جو ہے نا پیسے بھرتی رہیں اگر ان میں کوئی بونز ہوں یہ جو مسلم لیگ والے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے دل میں خوف بٹا دیا عمران خان نے کہ یہ ہیں چور، تو اس لیے وہ ری ایکٹ بھی نہیں کرتے، آرام سے جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کوئی گسٹاپو چلا رہا ہے یا کوئی ایسی انٹرنیشنل اسکواڈ ہے اس کے پاس جو پوری دنیا کی گلیوں میں پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے وکٹمائز کرے گا، اور نہ پولیس ان سے پوچھے گی۔ دس از ناٹ اے فریڈم آف ایکسپریشن، جب آپ ذاتی طور پہ کسی کو اس طریقے سے ڈرائیں یا اٹیک کریں، دس از ناٹ اے فریڈم آف ایکسپریشن کہ آپ کسی کی پراپرٹی میں گھس کے تو اس کا جو کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ انکمفرٹیبل فیل کرائیں۔ دس از ناٹ جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کہ آپ موریلٹی کی بنیاد پہ۔ چور کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کے سب سے بڑے چور تو وہ ججز ہیں جنہوں نے اس طرح کے ڈیسیجن کیے اور خود معافیاں مانگی انہوں نے ریپیٹڈلی کہ جناب یہ غلطی ہو گئی اور وہ غلطی ہو گئی اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ ایک آربیٹریلی آپ اس طرح کا ڈیسیجن دے کے تو آپ ویچ ہنٹنگ شروع کر دیں اور لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیں انٹرنیشنلی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا کیا اینڈ ہے، تو یہ تو اینڈ کا اینڈ ہے بھائی۔ یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کل یہی کام ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آپ لوگ ایک مسلح تصادم پہ جائیں گے انٹرنلی اور انٹرنیشنلی۔ اب دیکھیں نا جس طرح انڈیا میں یہ جو ہندو مسلم ایک مسئلہ چل رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اب یہ جو کچھ لندن میں ہوا، کین یو امیجن کہ کوئی اس طرح کی ریفلیکشن جو ہے اسٹریٹ آف لندن میں اس طرح کی کوئی ریفلیکشن ہو سکتی تھی؟ آپ چیزوں کو جو ہے وہ اگر کنٹرول نہیں کرتے بگننگ میں، اور آپ کے جو پالیٹیشنز ہیں، آپ کے جو اسٹیٹس مین ہیں، آپ کے جو لیڈنگ قسم کے برانڈز ہیں، وہ ان چیزوں کو ویژولائز نہیں کرتے، اس کو کنٹرول نہیں کرتے، تو صورتحال جو ہے وہ بہت حد تک آگے جا سکتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہراسمنٹ ہے جی، غیر اخلاقی قسم کی حرکت ہے، یہ جو ہے یہ بالکل ایک بے رحم قسم کی ڈسپلے آف پاور ہے، ایروگنس ہے، یہ جو ہے بالکل ہر اعتبار سے ریلیجسلی، پولیٹیکلی، ایتھیکلی ان ایکسیپٹیبل اور ان وارنٹیڈ ہے۔ اس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے، اور ون سٹیپ فارورڈ اگر میں ان کی جگہ ہوں جو لوگ وکٹمائز ہوئے، تو میں تو سیدھا چلا جاؤں کہ پہلے تو میں پولیس کو پریس کروں کہ دس از اے کریمنل آفینس، اور کریمنل آفینس کو اب وہاں ان کے بڑے بڑے لائر ہوں گے جو بڑے بڑے وہاں پہ وہ چوگے پہن کے گھومتے رہتے ہیں، کیا پتہ ہے اصلی ڈگریاں یا جعلی، ورنہ کیسے ہو کین دے لیٹ تھنگز لائک دس ہیپن۔
अगर किसी महिला मंत्री को चोरनी चोरनी कहकर कहें तो बहुत बुरा लगता है। ये हुआ है पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब के साथ। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन में एक कॉफी शॉप में वहां रहने वाले पाकिस्तानियों ने घेर लिया। एक वायरल वीडियो में पाकिस्तान में वे बाढ़ की तबाही के बीच विदेशी यात्रा करने के लिए गई थी और इसको लेकर वहां के लोग आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने मरियम का पीछा करते हुए सड़कों पर चोरनी चोरनी के नारे भी लगाए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस दौरान मरियम ने संयम दिखाया और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्यों देगी? क्योंकि उसे पता है ना पाकिस्तान के हालात क्या है। मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने एक दुकान में परेशान किया, बेइज्जती की। वीडियो में एक महिला औरंगजेब से ये कह रही थी कि वहां टेलीविजन पर तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ वह सर पर दुपट्टा नहीं रख रही हैं। इस तरह की हरकत इसलिए की गई इन पाकिस्तान मैडम के साथ क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही के बीच ये विदेशी यात्रा करने के लिए पहुंच गई है। अब इस बीच मरियम के साथ मौजूद एक मंत्री ने बीच बचाव किया और स्थिति को संयम के साथ संभाला। अब इनसे पाकिस्तान के हालात तो सुधरेंगे हैं नहीं। मरियम को पूर्व पाक पीएम इमरान खान के समर्थकों ने एक दुकान में घेरा था। वीडियो में एक महिला औरंगजेब से ये कह रही थी कि वहां टेलीविजन पर तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ वह सिर पर दुपट्टा नहीं रखती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान में अगर किसी महिला के सर से दुपट्टा हट जाए या ना मिले तो भूखाल आ जाता है। और यहाँ ये मैडम ऐसे घूम रही थी जैसे कोई फॉरेनर हो। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।